پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے, ڈیفینس پیکٹ. اگر آپ کے سامنے سعودی عرب یہ ڈیفینس پیکٹ توڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ As a Pakistani, what will you go through? Obviously, little bit hurt. Little bit? Really? No. You would be out of your mind out of the sheer disgrace that has been shown by the Arabian country if they break the pact, right? Yes. اگر وہ پیکٹ توڑتے ہیں تو ہم ہر قسم کی لعنت برسائیں گے ان پہ کہ این موقع پہ تم نے پیکٹ توڑ دیا. یہی سینس لے کے آپ لوگ بیٹھے. میں 2 لیولز کے اوپر آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, اسپیشلی پیپل ہو آر سیریس اباؤٹ آخرہ, جو آخرت کو سیریس سمجھتے ہیں. آپ کے 7-8 بھائی لائن میں روڈ پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو کوئی آ کے پٹائی کر رہا ہے آپ کی, ٹھیک ہے, میں آپ کا سگا بھائی سائڈ پہ کھڑا ہوں, اور نہ صرف وہ آپ کو پٹائی کر رہا ہے, اور نہ صرف یہ کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں, بلکہ وہ جب میری طرف سے آپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو میں ہاتھ میں اس کو سہارا دیتا ہوں کہ اپنا پیر میرے ہاتھ پہ رکھ. تو کیا آپ میرے ہاتھ کے اوپر ڈنڈا ماریں گے کہ نہیں کہ بھائی تو اب میرا ساتھ دیتا نہیں دیتا یار, تو کسی کام کا نہیں میرے, اور اس کے کام تو نہ آنا, ایسا کریں گے نا آپ؟ ایسے یہ ہے وہ بکواس یو اے ای نے بھی کی ہے ایران کے بارے میں کہ ہم پہ کیوں حملہ کر رہا ہے. یہ وہ بکواس محمد سلمان نے کی ہے ابھی کہ مسلمانوں کا, یہ وہ بکواس جو مسلمان مولوی کر رہا ہے اس وقت, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. بے شرمو بھائی, اکیلا مار کھا رہا ہے, اس کے ساتھ لڑائی تو کر نہیں رہے ہو, اور پھر امریکہ کو بیس بھی دیتے ہو کہ ادھر پیر رکھ کے مارنا ہمارے بھائی کو, تو تمہاری بیس کے اوپر بھی حملہ نہ کرے وہ. اتنے بے شرم ہو تم. اب آتے ہیں وہ والی چیز جس کے اوپر میں نے اوریجنل بات کی تھی کہ اگر سعودی عرب پیکٹ توڑ دے تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی وہی کریں گے جو کہ دشمن کے ساتھ کرنا چاہیے, یعنی موقع پہ تو نکل لیا. جب ہم سب کو اتنی خوشی ہوئی تھی سعودی عرب, اور یہ میں اسپیشلی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں, کتنے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے, اس پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, اس پہ حملہ. شیم آن یو آل. یہ والا پیکٹ کا نام قرآن ہے. آپ کو اتنا نہیں پڑتا کہ یہ والا ہی پیکٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں سے کرایا تھا, اللہ نے ہم سے کروایا تھا. قرآن کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان اس پیکٹ میں پہلے سے لاکڈ ہیں کہ ایک مسلمان پہ حملہ, سب مسلمانوں پہ حملہ. آپ کو اتنی سینس نہیں ہے, اپنے آپ کو مسلمان اور OIC بولتے ہو, بے شرمو. تو یہ والا پیکٹ روز توڑے ہیں یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہو کہ نہیں ایران پہ حملہ ہے, ہم پہ حملہ آ رہا تھا. صاحب یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, پھر یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ اسی 2 نمبری کا نام ہے جو کہ یو آر اے گریٹ پریزیڈنٹ, ہی از دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ اس طرح کی دو چاپلوسی ہیں دوسرے کی, اور کیا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ختم ہو یا نہ ہو سے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی. اس کو ختم کرنے کی عزت نہیں میں دینا چاہتا اس کو. ختم میں کسی ایسی چیز کو کیا جاتا ہے جو کوئی ایزسٹ کرتی ہو. اچھا, پھر اس میں کسی مسلم کنٹری سے بات کہیں اور جا رہی, مقدمہ سمجھ لیں. یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو یا بحرین ہو, whatever, آپ کسی قرآن کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ پہ حملہ فرض ہے اسلام میں کہ تم نے قرآن پورا کیوں نہیں کیا. یہ ٹوپی کسی اور کو پہنانا, اسپیشلی پاکستانی عالم, مسلمانوں کے اوپر ان کی پٹائی کرنا پاکستان جیسے ملک کا کام تھا. تو بھائی کدھر تو کلمہ پڑھتا تھا, ہمارا بھائی اکیلا مار کر رہا, تو یہاں پہ کھڑا دیکھتا رہا اپنے محلے میں, اور امریکہ کو تو نے دشمن کو بیچ دی کہ آ کے میرے بھائی کو مار. یہ قرآن ہے یا یہ قرآن کے ایگزیکٹ اپوزٹ میسج ہے؟ تو یہ آسان کر کے سمجھ لیں, اسپیشلی پاکستانی بھی سارے, کہ دنیا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے, کیونکہ قرآن نے بتا دیا ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا ہونا ہے. مگر باقی ملک کیا کرتے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, کیسے یہ فلسفہ میرے آگے نہیں چلے گا. باقی نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے, یہ میرے آگے نہیں چلتا. میں قرآن کا فالوور ہوں, باقیوں کا فالوور نہیں ہوں. اچھا ساحل بھائی, پھر ایک چیز بڑی دیر تک یہ کہا جاتا رہا کہ ایران اور امریکہ یہ اندر سے ملے ہی ہوئے ہیں, اسرائیل, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے, مخصوص فرقے سے اس کو جو ہے نا نتھی کر دیا گیا کہ یہ ریئلٹی کچھ نہیں, اندر سے سب ایک ہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے تھے یہاں پہ کہ آپ شرط لگا لیں کبھی زندگی میں ایران پہ اسرائیل یا امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. اب تو وہ چیزیں بالکل اپوزٹ اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ میرے سے تو کبھی ایسی بات نہیں کسی نے کی. نہیں, ایک ٹائم تک یہ کہا جاتا رہا ہمارے پاکستان میں, چاہے اس کو فرقے کے حوالے سے بات کریں, یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی کہتا تھا بس وہ بکواس کر رہا تھا, ایکسپوز ہو گیا. اللہ نے ایران کے تھرو سب کو ننگا کر دیا نا, دیکھ نہیں رہے آپ, دودھ کا دودھ. اچھا, آپ کو لگتا ہے جو رجیم کا جو معاملہ تھا, رجیم چینج ہوگی
आपको लगता है कि ये सिस्टम है पूरा? आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान में हम जैसे 2 नंबर हैं, ईरान में भी हैं, बैठे में वेट करने की, जो कि खामनाई के मरने का वेट कर रहे थे। क्या हो गया आपको? मुसलमान कुरान पे नहीं रही तो कहना जो कुरान दा नहीं और किसी दा नहीं। लेकिन सर भी इस सारे तनाजुर में एक और चीज देखने को मिली है, अगर ईरान के हम केस को सामने रखें कि आपका जज्बा भी हो, नीयत भी साफ हो, अखलास भी हो, बट अगर आपने उसके हवाले से तैयारी नहीं की जो उसके लवाजमात हैं, तो दुश्मन आपको किसी भी टाइम अपनी मर्जी, अपने वक्त के मुताबिक, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग डिसएग्रीमेंट भी ईरान के बारे में यही थी। फतवा खुद इसी खामनाई ने दिया होता ना, एटम बम नहीं बनाना। अल्लाह ने कहा हुआ एटम बम बनाओ, नहीं बनाना इन्होंने, क्योंकि मस्ततातुम की जो नस है वो किसी भी बंद के मुल्क ने जो एटम बम बना लिया हो, अब मस्ततातुम की नस ट्रिगर हो जाती है कि अब इस्तिताअत में आ गई है बात, आप तो तुम भी बनाओगे। तो खमनाई साहब ने ये फतवा दिया था ये मैस मर्डर होता है, एटॉमिक बॉम्ब, तो हम तो ये नहीं कर सकते भाई। आप मैस मर्डर वो ना कर दें, उसको रोकने के लिए आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना जरूरी है, लोगों को मारने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। ये किसी ने उनको फतवा रिबटल दिया नहीं। मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जैसे बैठे होंगे छोटे टट्टू उधर भी, मसला ये नहीं है मुझे, अब मसला है कि इस वक्त हमारे पास तो है ना न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम किसको चाहिए सर? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो इंटरसेप्शन है इसराइल की तरफ, मिसाइलों को जो इंटरसेप्ट मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान मुल्कों से ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं कि हम इसराइल के डिफेंस करेंगे। मैं आपकी मतलब मैं गोल करने आ रहा हूं आपके खिलाफ, और मेरी टीम वाले रोकना शुरू कर दें कि वजाहत के खिलाफ गोल ना कर देना, और मैं सोचूंगा तुम तो मेरी जर्सी पहनी हो, मेरी टीम में हो, तुम इनके गोलकीपर, इसके गोलकीपर कैसे बन गए हो? ये है, इनको मुसलमान कहूंगा, मुझ जैसा बंदा नहीं इनको मुसलमान तो करता। पूरे इस खित्ता अर्ज में कोई एक मुस्लिम कंट्री है जो आपको लगता है यमन ने दिखाया ना, यमन ने नहीं दिखाया, इस्लाम का झंडा लहराया ना उसने कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला है, वो क्या शिया है या वो सुन्नी है, हर दफा वो क्यों खड़ा हो जाता है? उधर नहीं है जब्बतुन नुसरा, उधर नहीं भाभी, उनको क्यों ये सेंस है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बारे में इसलिए कह दिया था सब कुछ छोड़ देना, यमन ना छोड़। ये हदीस, ईमान इज यमनी, हिकमा इज यमनी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान भी यमनी है और हिकमा भी यमनी है। इतना बड़ा ये वाकया है, और आप पट्टी देखें नॉर्थ से लेके यमन तक जाती है, जेरूसलम से शुरू होती है, जेरिको पे आती है, मदीना, मक्का, यमन, एक ही पट्टी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था यमन ना छोड़ देना, सब कुछ कर लेना, यमन को हाथ में रखना। और टर्की के रोल को क्या रेट करेंगे आप? यू मीन इसराइल जूनियर? टर्की कैसे इसराइल जूनियर हो गया? इसराइल जूनियर है, कंडेम किया है, मजम्मत की है। आई फील सो बैड फॉर दुकान, उसने कंडेम किया है, बेशरम, सारी की सारी बेसिस तूने दी हुई है अमेरिका को, कंडेम करने वाली शक्ल है तेरी, सारे करतूत तेरी, इसराइल का बेस्ट फ्रेंड है टर्की। आप कब कर लो, आप लोग होश में कब आएंगे? नहीं तो यहाँ पे हमारे कहा जाता है ये मुस्लिम उम्मा का बड़ा अहम मुल्क है। क्या तो आप भी ईरान रहे, बेच तो कोका कोला ही रहे ना, आप भी ये बातें हैं, खाली लिप सर्विस है। असली कहानी टर्की ने दी है, पहला अटैक अमेरिका ईरान पे इस दफा हुआ टर्की की मदद से हुआ। आपको इतना नहीं पता? आप कौन सी खबरें देख रहे हैं? जियो न्यूज है यार, नहीं देख रहे हो भाई, असली खबरों में आओ। साहिल भाई, लेकिन बात ये है ना, अब आप भी चीजों के ऊपर उस पे तनकीद तो करते हैं, सोल्यूशन देना, करें क्या, करना क्या चाहिए इस मौके पे, आप ये बताएं। तलवारें लगी यू थिंक आई एम वेयरिंग एटम बॉम्ब तो नहीं चला सकते उन पे, करना क्या चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को? उलमा को मस्जिदें मोबिलाइज करनी चाहिए कि भाई अब हम टेक ओवर कर रहे हैं अल्लाह के नाम के ऊपर, पुरअमन तरीके से, बगैर किसी बंदूक गोली चले, बगैर कोई, वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी दोनों में, गमला भी नहीं टूटेगा। भाई किसान के बच्चे हमेशा गमले नहीं गिरेगा, उसमें गिरते हैं। कुरान पे नहीं आओगे, खुदा की कसम कल ये तुम्हारी बारी है। और मैं फिर बता दूं, मैं तो नहीं रहूंगा, मुझे तो ये लोकल ही मार देंगे, मुझे पता है ना, अल्लाह ताला ने अल्लाह ना करे, अभी आपकी बड़ी जरूरत है सर। बेटा आप मरने से बहुत डरते हैं सीरियसली, मरने से, लेकिन मरने की हम आपकी जिंदगी की दुआ। मैं अभी आपको बता दूं, हमने ट्रांसमिशन पूरी करनी है अभी आपके साथ, अल्लाह इसके बाद भी लंबी उम्र दे। आप समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये फेक बातें सबसे। आप मेरी यू थिंक यू आर, हम जिंदगी के लिए दुआ गो हैं, किसी भी जोश से। और मेरी जिंदगी की बात का कोई मुकदमा ये था, मुकदमा भी मैं क्या बोलना था आपको पता है कि मेरे से कुछ नहीं, मुझ एक फर्द से नहीं कुछ होना, सबके साथ मिल के काम होना है।
خدا کی قسم پاکستان کے اوپر وہ نام لے لے کے ایران اینڈ پاکستان نیکسٹ اسٹیپ پاکستان، یہ نیتنیاہو بول رہا ہے. نیتنیاہو نے بولا ہے. آپ لوگ کیا سمجھ اپنے اپنے بچوں کی شکلیں دیکھیں آج گھر جا کے، اور پھر دیکھیں ایرانیوں کے اوپر گزر کیا رہی ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں بم دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستانی ہے، اس کو نہیں مارنا. بم پھٹتا ہے تو پاکستانی مرتا ہے، اور کرسچن نہیں مرتا ہے، یہودی بھی تو مسلمان بھی. وی نیڈ ٹو انفورس، اتنی زور کی سٹیٹمنٹ جانی چاہیے، صرف منہ سے نہیں، پاکستان کی آرمی کی طرف سے، کہ 100% ہم. شہباز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے، انہوں نے کنڈیم، اس کو کون گنتا ہے؟ کنڈیم کیا ہے. پاکستان نے خیر اپنا بھرپور جہاں تک ہے اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ 1992 میں رہ رہی ہیں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ 2026 ہے. چیف آف آرمی اسٹاف بتائیں گے جب وہ سیریس چیز ہوگی. ہی شوڈ کم ان اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ کہ بھائی وی آر ود آور برادرز. شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ، وہ کون ہے؟ مجھے بھول جاتا ہوں ان میں سے کون سا والا ہے وہ. پرائم منسٹر شہباز شریف سر. پرائم منسٹر دیکھیں بات سنیں، یہ کیا آپ فیک باتیں کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر سے کہنے سے کچھ ہوگا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، کیا مطلب ہے اس کے کہنے سے نہیں ہوگا اور کس کے کہنے سے ہوگا؟ آپ you guys are playing this game with me. آپ لوگ اچھا نہیں کچھ ایسی بات نہیں سر. دیکھیں پاکستان تو اپنا رول پلے کر رہا ہے. اچھا سر یہ بتا دیں، اچھا یہ بتا دیں صاحب بھائی، وہ اصلی فوت شہید ہو گیا ہے، اصلی، اور بندے نے جان دے کے بتا دی سچا آدمی تھا وہ اصلی والا شہید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب چیزیں جتنی بھی تھی نا سب کلیئر ہو گئی آج، کہ دیکھیں حق کیا ہوتا ہے. اور اسرائیل نے پوری کی پوری $1 بلین ٹیکنالوجی لگا کے ایک مسلمان کو کہا کہ یہ ہے تمہارا مومن. قرآن اس طریقے سے بتاتا ہے ہمیں، اسلام اس طریقے سے بتاتا ہے مومن و منافق اور کفار کی نشانیاں. ہم جو بچے بھی ہیں نا، اس کا مطلب ہم مومنین نہیں ہیں. ہم جنگ کے دوران ہم بچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو اسلام کیوں نہیں سمجھ؟ کامن سینس تھنگ. سر اس سے بڑا ایک مسئلہ ہے ساحل بھائی، ادھر ہر فرقے کا، ہر بندے کا اپنا ایک ہیرو بھی الگ ہے، اپنا حق بھی الگ ہے، اپنا باطل بھی الگ ہے. آپ سب کا ہیرو خامنہ ہی ہے. سمجھ آ گئی آج، اگلے نے جان دے کے کاش سمجھ آ جائے. بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگلا سٹیپ بھی یہی ہے نا، اور جانیں دینی پڑیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ یہی ہے. یہ والی بات میں کر نہیں سکتا ہوں کیمرے پہ کہ پاکستانیوں کو جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرنا پڑے گا اگلی نسل سنوارنے کے لیے. ہم اپنی جانیں پہ جا کے بیٹھے ہوئے اور بچے دوزخ میں ڈال دیے ہم نے. یہ ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. یہ UAE نے یہ کیا، سعودی عرب نے یہ کیا، بحرین نے یہ کیا، جارڈن سب سے زیادہ